درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی صرف ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 116 تلاوت کرنے کی سعادت عظمی حاصل کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے شرک اور اہل شرک کی مذمت بیان فرمائی اور اس پر وعید نازل فرمائی ہے۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک عظیم اور شرک صغیر۔ شرک عظیم کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کیا جائے، یہ شرک عظیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شرک کو خود عظیم گناہ قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو اللہ ماننا، الہ ماننا، خدا تسلیم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں انہی صفات کی طرح کسی اور کے اندر بھی وہ صفات ماننا کہ یہ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، اسی طرح سنتے ہیں اور اسی طرح ہماری مدد کر سکتے ہیں جس طرح اللہ مدد کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے، یہ شرک عظیم ہے۔ اور شرک صغیر یعنی چھوٹا شرک کیا ہے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کوئی کام اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی خوش کرنے کے لیے کرنا، یا کسی عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرح دکھانے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس طرح خوش کرتے ہیں اسی طرح دل کے اندر یہ نیت یہ ہو کہ فلاں آدمی مجھے دیکھے یا مخلوق دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، میرا نام ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، یہ ہے شرک صغیر۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جسے ریاکاری کہتے ہیں، نفاق کہا جاتا ہے۔ تو ریاکاروں اور منافقوں، یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیگر آیتوں میں اور اسی طرح احادیث میں ان کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، اور تاکید یہ کی گئی ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ شرک وہ عظیم گناہ ہے اور وہ بڑی گمراہی ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی ہے۔ شرک کے علاوہ جتنے اور گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما سکتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر بندہ حالت شرک میں بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی اپنے شرک اور کفر سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی معافی ہے، بلکہ اللہ معاف فرما دیں گے اس کو۔ تو اسی پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہیں، یعنی وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے، اس میں دو بھی آپشن ہیں، دو بھی شکلیں ہیں اس میں،
لیکن شرک میں صرف ایک ہی شکل ہے، بغیر توبہ کے مر گیا تو بس ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں گر گیا، اور اتنی دور کی گمراہی میں گر گیا کہ واپس پلٹنا بہت مشکل ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ اور ایسی حرکتیں مت کرو اور اپنے عقائد کی حفاظت کرو، شرک کے قریب مت جاؤ، ورنہ یہ دور کی گمراہی ہے، بڑی خطرناک گمراہی ہے، اس گمراہی میں پڑو گے تو واپس آنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 تھی جس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، وباؤں کو دور فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، جن حضرات نے دعاؤں کی گزارش کی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد